ایک شخص آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا مولا بیماریوں نے گھر دیکھ رکھا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، دوسرا ٹھیک ہوتا ہے تیسرا بیمار پڑ جاتا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے شادی کیے ہوئے 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں پابندی سے بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ بس یہ کہہ کے چپ ہو گئے، مولا خاموش۔ اذان، وہ راوی کہتا ہے کہ میں آیا اس دن سے میں پابند ہو گیا، اپنے گھر میں میں کھڑا ہو کے پابندی سے بلند آواز سے اذان دیتا تھا، یعنی اس طرح اذان دیں کہ آپ کے گھر میں تمام گوشوں میں آپ کی آواز اذان پہنچ جائے۔ کہا چند دنوں میں بیماریوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اسے بھی شکایت یہی تھی کہ شادی کی تھی مگر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا میں مولا کے پاس گیا تھا، مولا نے یہ کہا، میں نے پابندی کی اور مجھے اللہ نے اولاد دی۔ اس نے بھی یہ کام شروع کیا اور اسے بھی اولاد نصیب ہوئی۔ صرف اذان، جوانوں بچوں کہاں ہو؟ اذان، صرف اذان، اور اذان دینے کا ثواب نماز پڑھانے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ پیش نماز آتا ہے نا، عالم دین چاہے وہ مجتہد ہو، مرجع تقلید ہو، کوئی بھی ہو، آگے نماز پڑھاتا ہے۔ یہ نماز پڑھانے کا عمل، اور آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کے اذان دیتا ہے، اذان دینے کا عمل۔ اذان دینے کا عمل کا ثواب نماز پڑھانے کے ثواب سے زیادہ ہے۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معرفت ہو، احکام سے واقفیت ہو، تو یہی اعمال، الگ سے کوئی آپ کو پہاڑ ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان گئے اور وہاں سے ہمالیہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈھو کے لے آئے کیلگری میں، اور کیلگری کی برف جو ہے یہاں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جا کے راجستھان میں پہنچا دیا۔ نہیں بھائی، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احکام سے واقف ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل، اس کے نتیجے میں اللہ بڑے بڑے اجر عطا کرتا ہے۔ وہ غنی ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ احکام سیکھیں، احکام پہ عمل کریں پابندی کے ساتھ، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں خوب جنت کمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔